دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کر پوچھائے چاہ کے گریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو، پائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو مستی بھی تو محفل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ انسان کو پتہ ہی تب چلا کہ میں کون، پھر وہ خود شناس ہوا، اور پھر اس کی پرواز ثریا سے بھی آگے دکھائی، پھر اس نے ستاروں کی گزرگاہوں سے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ میری منزل نہیں ہے، یہ خاک راہ ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور تو کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میری دہلیز کی نوکری ہے، یہ چرخ، یہ آسمان، یہ سب کچھ میرے گرد گھوم رہا ہے، تو یہ نور، یہ سرور، یہ خود آگاہی کے اجالے حضور علیہ السلام کی دہلیز سے نصیب ہوئے، اور اگر یہ در نہ ملتا تو انسان آج بھی بھٹک رہا ہوتا، اور آج بھی اندھیروں کے اندر، ظلمتوں کے اندر کھویا ہوتا۔ اس لیے خدا شناسی تو بہت دور کی بات، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور کی دہلیز نصیب نہ ہوتی۔ آپ اپنی ہمسائیگی میں دیکھ لیجئے، دور نہیں جائیے گا، بالکل آپ چند قدم جاتے ہیں تو وہاں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے لے رہا ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے لے رہا ہے، اور بتوں کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اس کا فہم و ادراک، عقل و بینش یہ نہیں بتا رہے کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ فہم و ادراک کا نور نصیب ہی نہیں ہے تو یہ بھاری بھرکم ڈگریاں بھی شعور کی آنکھیں واہ نہیں کرتی۔ یہ اذان ہو رہی ہے، یہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنی بھاری بھرکم ڈگریاں ہیں، لیکن وہ کوئی بت کو پوج رہا ہے اور کوئی گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے لے رہا ہے۔ ان کے فہم و ادراک کی بلندیاں اور ان کا شعور ان کو اپنی طبع کا تقدس تک بھی آگاہ اس سے نہیں ہونے دیتی۔ اور دوسری جانب میں اپنی مسجد میں کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی 7-8 سال کا بچہ ہوگا، تو وہ اپنے پائنچے کو یوں مل مل کے دھو رہا تھا، تو میں نے ذرا جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے، تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے کہ جناب میں گلی سے گزر رہا تھا، سکول جا رہا تھا، تو کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پائنچے پہ گر گیا۔ وہ کوئی ایسا بچہ نہیں تھا جس نے نجاست خفیفہ و غلیظہ کے احکام پڑھے ہوں، وہ تیسری دوسری کلاس کا طالب علم تھا، 7-8 سال عمر ہوگی۔ تو میں حیرت میں ڈوب گیا کہ اس ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے لے رہا ہے، اور یہ 8 سال کا 7 سال کا بچہ پانچے کے اوپر پیشاب کے پڑے ہوئے غیر مری چھینٹوں کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو اندر سے آواز آئی کہ وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گھٹی میں پیار حضور کا دیا، اس لیے تقدس اس کی روح تک ہوتا۔ تو زندگی کا نور اسی دہلیز سے ملے، اسی چوکھٹ سے ملے، جو اس در سے ہٹتا ہے چاہے وہ چرخ پہ جھولے ہواؤں میں اڑے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا، اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، یہی زندگی کا سرمایہ ہے۔ کائنات میں جو کچھ حضور کے دامن میں، حضور علیہ السلام کی جھولی میں رکھا گیا ہے، پورے کائنات کو خیرات اسی دہلیز سے ملتی ہے، اسی در سے۔ اس لیے اگر آپ نے خیر، برکت، رحمت، نور، نفاست یہ سب کچھ لینا ہے تو اسی دہلیز پہ آنا ہوگا، یہی سے بڑھتا ہے فیض، اور یہی سے نور و نکھت کے اجالے تقسیم ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری روشنیوں کا منبع و مصدر ایک ذات ستودہ صفات ہے، اور وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اپنے تعلق کو جتنا مضبوط کرو۔ محفل میلاد ہم نے وہ جب تک اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ منعقد کیا تو یہ بہت بڑی درس گاہ تھی عشق رسول کی نشر کی، لیکن پھر یہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی جو کاروباری تھے، اور برستے نوٹوں کے ماحول میں، اور جس طرح سے وہاں نعت خواں آ کے
کرتے رہے اور جو ہوا یہ ماضی 10-15 سال سے جو ہاہاکار مچی ہوئی ہے یہ الٹا لوگوں کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بنا۔ میں کہتا ہوں اگر محافل میلاد کو مرتب کر دیا جائے، منظم کر لیا جائے اور مقصدیت کے پیش نظر ان محافل کے جو ہے وہ نظم کو ترتیب دیا جائے تو یہ بہت بڑی درسگاہیں ہوں حضور کے پیار کو پھیلانے۔ کیونکہ اتنا میٹھا نام کسی کا نہیں ہے اتنا میٹھا نام میرے حضور کا۔ میں نے اپنی خواہشات اور آرزوؤں اور تمناؤں کے پردے ڈال کر کے اور اپنی جو ہے وہ اپنی خواہشات کی کڑواہٹ شامل کر کے جو ہے وہ لوگوں کو پیش کیا تو لوگ دور ہٹے، ورنہ یہ اتنا میٹھا نام ہے، اتنا دل آویز نام ہے، یہ تو نام ہی تربیت کرتا ہے۔ حضور کی سیرت بیان ہو، حضور کا ذکر ہو، حضور کے لائے ہوئے نظام کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے، اس سے تو قومیں بنتی ہیں۔ صرف حضور کا نام ہی لیا جائے تو روح تک ٹھنڈ اترتی ہے، باطن تک اس کی تسکین پہنچتی ہے۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ دل آویز نام ہے۔ میرے شہر کے ایک شاعر ڈاکٹر اسحاق نے کہا تھا تینوں سینے دی میں ٹھانڈا تینوں سینے دی میں ٹھانڈا کھاں شہد گلاب تے کھانڈا کھاں۔ اللہ اکبر۔ میرے قبلہ عالم فرماتے ہیں ملتا نہیں محمد ورگا ساری وچ خدائی، ڈھونڈو زمانے ڈھونڈو، بستی بستی ڈھونڈو، پورا عالم چھان مارو، لیکن حضور علیہ السلام کے نالین سے جڑی ہوئی خاک جیسی شے بھی نہیں ملتی۔ ایک عربی شاعر کہتا یا لیتنی کنت تربہ طیبتکم فالتسمت نیالک ذاک قدیم، کاش میں اتنا بڑا عالم نہ ہوتا، مدینے کی گلی کی مٹی ہوتا، حضور گزرتے تلوے چون لیتا۔ اللہ تو کائنات میں اس کی مثال ہی نہیں۔ تو حضور سے پیار محبت کے ربط کو جتنا مضبوط کرتے ہو زندگی جینے کا اسلوب ہی تبھی ملتا ہے۔ وہ بادیہ نشین اللہ اکبر جنہیں اجڑ کہا جاتا تھا لیکن حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوئے تو زمانے کے امام بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ارض تہامہ سے گزر رہے تھے تو بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے، تو کسی نے کہا عمر جری جوان اور 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی اور بچوں کی طرح رو رہے ہو۔ کہا یہی جگہ تھی میرے باپ خطاب نے مجھے کہا تھا ان 5 اونٹوں کو لائن میں کھڑا کرو، میں آگے والا سیدھا کرتا تھا پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا، پیچھے والا سیدھا کرتا تھا درمیان والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔ تو میرے باپ نے مجھے بڑا مارا، کہا کہ تم عرب ہو اور 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے۔ کہا ایک زمانہ تھا کہ خطاب کے بیٹے سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج شرق سے لے کر غرب تک سارے انسان بھی قطار میں کھڑے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوتوں کی توفیل نہیں ہے تو اور کیا ہے، میں تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر سکتا۔ تو جو اپنے آپ سے بھی آگاہ نہیں تھے وہ جہاں پانی کے اصول سکھانے لگے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی موت کو جس نے مسیحا کر دیا، وہ کیا نگاہ تھی۔ تو آج اس نگاہ کا فیض آج بھی بچ رہا ہے، وہ نور آج بھی اتر رہا ہے۔ ہم اپنی جھولی پھیلا کر کے اس نور کو، ان اجالوں کو، اس روشنی کو اپنے من میں سمیٹ لیں، اور وہ روشنیاں آج بھی بٹ رہی ہیں اور وہ نور آج بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ تو محفل میلاد ایک رسم نہیں ہے، یہ عقیدتوں کا کشکول لے کر اس دہلیز پہ آنے کا نام ہے، اور پھر جھولی پھیلا کے یہ عرض کرنے کا نام ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانا۔ وہ خیرات نور طلب کرنے، وہ اجالے مانگنے جس سے زندگی کی ظلمتیں ختم ہوں، جھوٹ، مکر، فریب، حسد، حقد، کینہ، نفرتیں، یہ اندر سے کھلچ دیتا ہے حضور کا پیار۔ سچا پیار، سچی محبت اندر کی ستھرائی کا ضامن اور ذریعہ بنتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ حضور کی محبت، حضور کا پیار یہ نام لیتے رہیں لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ سچے دل سے ان کا نام لیتے ہیں، ان کا نام تربیت کرتا ہے، ان کا ذکر تربیت کرتا ہے، اور پھر جب محبت قربت کا سبب بنتی ہے